کوشچن ہے، کل 8 مارچ ہے، 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. سر اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نیز پاکستان میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئے جو پاکستان میں عورتیں چاہتے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی تو حقوق ہے. گڈ کوشچن، امپورٹنٹ کوشچن آپ نے پوچھا، کیونکہ کل جو ہے انٹرنیشنل ویمنس ڈے 8 مارچ کو منایا جا رہا ہے. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے تو اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پارٹ 1 جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے، اور دوسرا پارٹ جو ہے کہ پاکستان اور اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں کیا یہ کم ہیں کہ وہ مزید چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جہاں تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، اصل میں یہ جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے اس کے پیچھے جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی ڈسکریمنیشن ڈے ہے. اس کا مین فوکس جو ہے ویمن رائٹس پہ ہیں، جینڈر ایکویلٹی پہ ہے، اور وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہو رہا ہے اس پہ ہے، ایبیوز اگینسٹ ویمن پہ ہے، جو ہراسمنٹ ہوتے ہیں مثلا سیکچول ہراسمنٹ ہے، فزیکل ہراسمنٹ ہے، ایموشنل ہراسمنٹ ہے، یا جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز ویمن کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کے خلاف یہ ایک آواز ہے، ایک نعرہ ہے، ایک جدوجہد ہے. سب سے پہلے جس کو منایا گیا تو 28 فروری 1909 کو نیو یارک سٹی میں اس کو منایا گیا، اور بطور نیشنل ویمنز ڈے کے بعد، انٹرنیشنل اسی ٹائم نہیں تھا، بطور نیشنل ویمنز ڈے اس کو منایا گیا. اور جو سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ تھا اس نے اس کو ارینج کیا ہوا تھا، اس کو آرگنائز کیا تھا نیو یارک میں فار دا فرسٹ ٹائم ان 1909 1909 1909 کے بعد پھر 1910 میں ایک انٹرنیشنل سوشلسٹ ویمنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں تقریباً دنیا کے 17 ممالک سے 100 یعنی 100 ڈیلیگیٹس آئے اور اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں شرکت کی. پھر اس میں جرمنی جو قوم ہے یا جرمنی جو ریاست ہے اس کی طرف سے بھی ڈیلیگیٹ شامل تھا. تو جرمنی کی جو وفد تھی اس نے ڈیمانڈ کیا کہ کیوں نہ ویمن کے لیے ایک اسپیشل ویمن ڈے بنانا چاہیے، تاکہ انولی اس کو ہم آرگنائز کریں، انولی ہم اس کو منائیں. تو اس کے ڈیمانڈ پہ 1910 میں یہ پیش رفت ہوئی. پھر 1910 والی بات کو اسی ٹائم سپورٹ ملا جب 1911 میں دی ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری، ایک فیکٹری تھا اس کا نام تھا ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری، اور یہ گرین وچ کا ایک گاؤں تھا واشنگٹن اسکوائر پارک میں نیو یارک سٹی میں. وہاں پہ آگ لگ گئی، اس فیکٹری میں آگ لگ گئی. اور یہ جو نیو یارک سٹی ہے اس کے تاریخ میں یہ اٹ واز ڈیڈلیسٹ انڈسٹریل ڈیزاسٹر تھا، کیونکہ اس میں جو گارمنٹس ورکر تھی، جو لوگ وہاں پہ وہ کپڑے بنانے کے مزدور تھے، چونکہ کپڑا بنانے کا وہ کارخانہ تھا، 146 افراد اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، 146 افراد اس میں مر گئے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان 146 افراد میں جو مرے ہوئے تھے 123 یہ عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی فرام 14 to 43 یعنی 14 سال سے لے کے 43 سال تک اس کی عمری تھی. اور جو نان فیٹل انجریز ہوئی تھی وہ 78 ہوئی تھی، اس میں بھی عورتیں شامل تھی. لہٰذا وہاں بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئیں کہ عورتوں کو فیکٹریز میں جو کام کرنے کی جگہ ہے ان کی، وہاں پہ ان کو تحفظ حاصل نہیں. تو پھر 1913 میں، اس واقعے کے 2 سال بعد 1913 میں یو ایس اے یعنی امریکہ نے اس کو بطور نیشنل ویمن ڈے اس کو منانا شروع کر دیا اسی دن کو. اور پھر 1914 میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ویمن موومنٹس جرمنی ریاست نے اس کو بطور نیشنل ڈے منانا شروع کیا 1914 میں. پھر ایک اور بات آ گئی، اور وہ یہ کہ 1917 میں جو سوویٹ رشیا تھا اس نے عورت کو وہ ویمن سفریج یا عورت کو ووٹ کا حق دے دیا. اور جب ووٹ کا حق دے دیا تو بہت زیادہ سوشلسٹ جو مومنٹس تھی یا جو کمیونسٹ کنٹریز تھی اسی ٹائم، انہوں نے 8 مارچ کو بطور نیشنل ڈیز اپنے
ممالک میں منانا شروع کر دیا۔ پھر 1949 میں، یعنی جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یکم اکتوبر 1949 کو چائنا کی بنیاد پڑ گئی ہے، چائنا ہمارے وجود میں آیا ہے، تو 1949 ہی میں یعنی 23 دسمبر 1949 کو اسٹیٹ کونسل آف چائنا اس نے اعلان کیا کہ ہم 8 مارچ کو بطور آفیشیل ہالیڈے عورتوں کے اندر میں ہم اس کو منائیں گے۔ پھر جو گلوبل فیمینسٹ موومنٹ ہیں 1960 میں اس نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ کیوں نہ ہم 8 مارچ کو کیا کریں گے، ہم اس کو بطور عالمی یوم خواتین منائیں گے۔ لیکن عالمی ابھی تک یہ نہیں بن گیا تھا، بلکہ یو این او نے 1975 میں اس کو آن کیا، اس کو اڈاپٹ کیا، اور پھر یو این او کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے تمام ممبر سٹیٹس، اسی ٹائم جتنے ممبر سٹیٹس تھے ان کو بلایا اور ان کو یہ ڈائریکٹیوز دے دی، ان کو یہ ہدایات جاری کر دیں کہ آج کے بعد آپ نے 8 مارچ کو بطور عالمی یوم خواتین اس کو منانا ہے۔ تو گویا کہ 1977 سے ہی اس کو یہ انٹرنیشنل جو کریڈٹ ہے، انٹرنیشنل جو آنر ہے، یہ مل گیا تھا۔ جہاں تک پاکستان کی بات آپ نے پوچھی، تو پاکستان میں یہ 8 مارچ 1918 کو پہلی دفعہ یہ مارچ وہاں پہ اسلام آباد میں اور ملک کے جو دوسرے بڑے شہر کیپٹل سٹیز ہیں وہاں پہ اس کو مارچ کو یا اس انٹرنیشنل ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ لیکن پاکستان میں یہ 2 طرح سے منائے گا، ایک عورت آزادی مارچ یا ویمن ایمانسپیشن مارچ اس کو کہا جاتا تھا، اور دوسرا تھا پیورلی عورت مارچ۔ جو عورت آزادی مارچ تھا وہ جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہمارے وہ ورکرز ہیں، یا جو ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، یا ویمن ایکشن فورم ہیں، یا ایون جو ینگ ٹیچرز اسی ٹائم تھے انہوں نے بھی اس میں سپورٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو عوامی ورکر پارٹیز یا جو عوامی جمہوری پارٹیز، جرنلسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل ورکرز، یہ جتنی بھی لوگ تھے انہوں نے عورت آزادی مارچ کو 1918 میں اس کو منایا۔ اور پھر عورت مارچ بھی اسی 8 مارچ 1918 کو ملک کے مختلف شہروں میں اس کو منایا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو لبرل فیمنسٹ تھے انہوں نے اس میں زیادہ زور دیا عورت مارچ پہ، اور ہم عورتیں ایک تنظیم ہے انہوں نے بھی اس میں بہت حصہ ڈالا تھا۔ اب آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے کہ کیا پاکستان میں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو دوسرے حصے میں ڈسکس کریں کہ پاکستان میں اور اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، اور عورتیں جو چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا میں نے وہ بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مہربانی۔